بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ البنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 26 اور 26 کا کچھ حصہ اور 27 میں، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، میں کہ فضول خرچ کرنے سے بچو، بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فضول خرچی سے منع فرمایا گیا، اور دین اسلام جو ہے یہ میانہ روی کا حکم دیتا ہے، یعنی نہ تو انسان اتنا بالکل اپنے ہاتھ کو بند کر لے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ نہ کرے، اور نیکی کے راستوں پر، خیر کے راستوں پر خرچ نہ کرے، اور فقراء مساکین کی مدد نہ کرے، نہ تو اس طرح یعنی بالکل ہاتھ بند کرنے کا حکم دیا گیا، نہ بالکل اس طرح بیجا اڑائے اپنا مال ختم کر دے۔ تو اس چیز سے دونوں سے منع گیا، اسراف سے اور بخل سے، دونوں سے منع کیا گیا، نہ فضول خرچی کرے نہ بخل کرے۔ تو کہ انسان کو کس انداز سے چلنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اعتدال اور میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوگا، یعنی جو شخص اعتدال کے ساتھ چلے اور میانہ روی کے ساتھ چلے تو لہذا حضور نے فرمایا کہ وہ تنگ دست نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، اور اس کے اندر حقیقت ہی کی حقیقت ہے۔ اگر کوئی بندہ اگر اس کے مطابق اپنی روٹین کو، معاملات کو، کاموں کو ڈھال لے تو انشاءاللہ اس کے کاموں کے اندر خیر اور برکت آ جائے گی۔ خرچ کو بھی اسی انداز سے چلائے تو لہذا اس کے خرچ کرنے میں بھی برکت آئے گی، نہ بالکل بخل کا مظاہرہ کرے، نہ ہی بالکل ہے کہ اس طرح انداز جو اسراف میں شامل ہو، یعنی فضول خرچی میں ہو، اس سے بھی بچے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اعتدال اور میانہ روی کو اپنائے گا وہ تنگ دست نہیں ہوگا، یعنی میانہ روی کے ساتھ چلتا رہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خرچ کرنے میں اعتدال اور میانہ روی نصف معیشت ہے، کہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا اور میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا، حضور نے فرمایا یہ نصف معیشت ہے۔ انسان کی آدھی جو معیشت ہے اسی سے ہی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، آدھی معیشت اسی سے بہتر ہو جاتی ہے، اور اسی سے ہی وہ ترقی پاتی ہے کہ انسان خرچ کرنے میں۔ اور یہ جو حضور کا فرمان ہے یہ ایک فرد کے لیے بھی، ایک گھر کے لیے، ایک ادارے کے لیے، ایک ملک کے لیے، ہر ایک کے لیے مثلا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے۔ اگر ایک ملک کی بھی معیشت بھی اگر اعتدال سے چلائی جائے تو اس میں بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ خرچ میں اعتدال اور میانہ روی سے ایک ملک کی معیشت بھی ہو تو یہ نصف معیشت تو یہ میانہ روی سے بہتر ہو جائے گی۔ کچھ مثلا اپنی کوشش کرنے سے ایک فرد کی معیشت کا بھی مسئلہ ہے، اگر اس کا ذریعہ معاش ٹھیک نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اخراجات کو اپنے انکم کے مطابق کر لے، تو اس طرح بھی انشاءاللہ تعالی اس کا ایک گزر ہو سکتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، کسی کے سامنے اس کو مانگنا نہیں پڑے گا، اور بہت ساری جو ٹینشنیں، پریشانیاں اگر اسی قاعدے اور اصول کو جو حدیث میں بیان کیا گیا اپنا لیا جائے تو بہت ساری پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس وقت جو پاکستان میں ایک بے روزگاری ہے اور مہنگائی انتہائی بڑھی ہوئی ہے، اور بہت سے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں، اور مثلا ہے کہ جو گھر کے اخراجات گیس کے بل، بجلی کے بل وغیرہ اس میں بہت زیادہ، اور اس پریشانی کے عالم میں انسان کو خود مینج کرنا ہے، خود کوشش کرنی ہے، اس طرح ہم اپنی پریشانیوں سے مثلا ہے کہ بچ سکتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں مثلا ہے کہ جو ہم میانہ روی سے خرچ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور میانہ روی سے خرچ نہ کرنے کی وجہ سے اور اس میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم مثال کے طور پر یہ آپ بجلی کے بل کو لے لیجئے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر اس کو کوشش کی جائے، جس طرح بھی ریٹ بہت زیادہ یونٹ کا ہے اور بل بھی بہت زیادہ آتے ہیں، اب اس کو کس طرح ایک مناسب طریقے سے خرچ کریں گے تو بل مناسب آئے گا۔ مثال کے طور پر کہ ڈسپینسر کو لے لیں کہ اگر وہ کیونکہ تھوڑی دیر چلائیں تو پانی ٹھنڈا کر دیتا ہے، اگر وہ رات کو جب سو رہے ہیں تو اس کو بند کر دیں، آف کر دیں، کیونکہ پوری رات اس کا چلتے رہنے سے اس کا فائدہ تو ہے نہیں، اور جو لائٹ ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ اسی طرح موبائل کا جو چارجر ہے اگر وہ مثلا ہے کہ لگا رہے گا اور آپ چارج موبائل کو نہیں کر رہے ہیں، صرف چارجر ہے جو بٹن آن ہے اور چارجر لگا ہوا، تو لہذا اس میں جو لائٹ ہے وہ چل رہی ہے،
یا مثلاً ہے یا کوئی بھی چیز ہے آپ اس کو مثلاً ہے کہ فریج ہے، پنکھا ہے، کوئی اور چیز ہے، تو اس کو اگر اس انداز سے استعمال کریں کہ آگے سے اس کو آف کر دیا لیکن پیچھے سے جو جہاں سے لائٹ کا اس کا سوئچ لگا ہوا ہے اگر وہاں سے آن ہے تو اس میں بھی تھوڑی تھوڑی لائٹ ہے وہ ضائع ہوتی رہتی ہے۔ ایسے ہی مثلاً کہ فرض کریں اے سی کو 26 یا 24 ڈگری پر رکھیں، اگر اس سے زیادہ کریں گے تو وہ بھی لائٹ بہت زیادہ اس میں بھی انسان کا ایک اچھا گزارا ہو سکتا ہے، اچھی وہ کولنگ کر سکتا ہے۔ تو یہاں اس کو پھر مثلاً کچھ جو ٹائم ہے جس میں بجلی بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے، مثلاً پیک آور ہے جیسے 5 سے 10 یا 5 سے 11 بجے تک، تو اس ٹائم میں موٹر نہ چلائیں اور اس میں مثلاً استری نہ استعمال کریں، اے سی نہ چلائیں۔ تو اس طرح بھی ہے کہ یہ جو بہت مہنگی بجلی پڑے گی اس سے بھی بچت ہو سکتی ہے۔ یا انرجی سیور کی بجائے یا مثلا جو سادے بلب ان کے بجائے LED جو لائٹ ہے یا LED بلب ہیں وہ استعمال کیے جائیں، تو اس طرح بھی لائٹ بھی زیادہ یعنی وہ LED بلب دیں گے اور جو بجلی ہے وہ بھی کم استعمال ہوگی، تو اس طرح بھی ان مشکلات سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ہے کہ بعض کا تو ہوتا ہے کہ اگر موٹر چل رہی ہے تو پانی اوور فلو ہونے کے بعد بھی چلتی جا رہی ہے، تو اس سے بھی بہت زیادہ مثلا کا فرق پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں کو جو فضول ہیں جو اسراف میں آتی ہیں ان سے بچنا چاہیے، بچیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس طرح بجلی کے بلوں کے اندر بھی کافی حد تک ہم کمی لا سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی مثلا ہے کہ کچھ مثلا کہ موبائل کے پیکیجز وغیرہ جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے وہ نہ کیے جائیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جہاں پہ حدیث پاک میں کہ ایک کا کھانا دو کھا سکتے ہیں، اگر میانہ روی کے ساتھ چلا جائے کہ یہاں پہ انسان نے 3 آدمیوں نے خرچ کرنا ہے تو وہ اتنے خرچ میں 4 افراد بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ تو پریشانی اور اس میں سے کہ مہنگائی اور بے روزگاری کے ان حالات میں اگر ان قوانین کو ان رولز کو اپنایا جائے کہ اپنی معیشت کو ایک مناسب طریقے سے چلایا جائے تو پھر ہوگا کہ نہ تو کسی یہ رونا پڑے گا کہ لہذا ہمارا گزارا نہیں ہوتا یا کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ تو لہذا اگر یہ آقا علیہ السلام کے اس بیان کیے گئے اصول کے مطابق ہم چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت سی پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔